السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ ایک نظر میں عمرہ کرنے کا طریقہ مختصر میں آپ لوگوں کو بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس سے آپ کو عمرہ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ حج کرنے والے جب حاجی اپنے ملک سے جاتے ہیں، اگر ان کو مکۃ المکرمہ جانا ہے، یعنی پہلے ان کو جدہ ایئرپورٹ جانا ہے، پھر وہاں سے مکۃ المکرمہ، تو ان کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ گھر ہی سے صفائی وغیرہ کر لیں، یعنی ناخن کا تراشنا یا مونچھوں کا کتروانا، اور اسی طرح بغل کے بال بنانا اور زیر ناف بال بنانا، اسی طرح دیگر اور صفائی جو ہو سکتی ہیں بدن کے تعلق سے، بالکل ہر طرح سے صفائی پاکی پوری حاصل کر لیں۔ اور جب عمرہ کے لیے نکلنا ہو، یعنی حج کے سفر پہ نکل رہے ہیں، تو احرام سے پہننے سے پہلے غسل کرنا ہے۔ احرام پہننے سے احرام یا تو گھر سے پہن کر نکلیں، رات ایئرپورٹ آ کر تبدیل کرتے ہیں عمومی طور پہ، وہاں پر ایک نظام غسل خانہ ہے، پھر احرام باندھنے والے حضرات موجود ہوتے ہیں وہاں پر، تو بہتر تو یہی ہے کہ وہیں آ کر کے پہنیں، یا گھر سے چاہیں تو گھر سے احرام باندھ کر آئیں۔ تو احرام باندھنے سے پہلے صفائی کے ساتھ غسل ہو جائے، اور صفائی وغیرہ جو ناخن وغیرہ تراشنا ہے، اگر سفر سے 1-2 روز پہلے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہ کر سکے تو پھر احرام سے پہلے سب صفائی وغیرہ کر کے اس کے بعد غسل کریں، اور اس کے بعد پھر احرام پہنیں۔ اب اگر کوئی بیمار ہو، کوئی مجبوری ہو، غسل نہ کر سکتے ہوں، تو پھر غسل نہ کریں، صرف وضو پر اکتفا کر لیں۔ احرام پہننے کے بعد جو پابندیاں ہیں احرام کی صورت میں، احرام کہتے ہی ہے جو اور دیگر بہت ساری چیزوں کو حرام کر دے، تو اب بہت ساری پابندیاں ہیں، وہ ایک ویڈیو مکمل موجود ہے ہمارے چینل پر، اور دیگر جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو احرام پہننے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، یا احرام کی نیت سے نفل نماز پڑھیں، یعنی نفل نماز ہے اس کو ادا کر لیں، اور فی الوقت نیت نہ کریں، نیت جہاز پر کریں گے جب میقات آنے سے پہلے۔ میقات جب آنے کو ہوگا تو وہاں اعلان کیا جاتا ہے کہ میقات آنے والا ہے، لہٰذا آپ جو ہے نیت کر لیں۔ اب وہاں پر نیت کریں گے تو دھیان رکھیں کہ سر پر سے کپڑا کو ہٹا لیں، اگر سر پہ کپڑا ہے تو اس کو ہٹا لیں، اور اس کے بعد اب نیت کریں۔ اگر عربی میں یاد ہو تو عربی یاد کر لینا چاہیے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی۔ اور یہ دھیان رہے کہ یہ جو احرام پہن رہے حج کے لیے نہیں پہن رہے، بلکہ یہ احرام عمرہ کی نیت سے پہن رہے ہیں۔ اگر حج ہی کے لیے اگر حج کی نیت سے پہن لیں گے تو کافی دشواریاں آئیں گی، اور حج کے ایام آنے تک یہ احرام باندھے رکھنا ہوگا، اس لیے عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا، یہ دھیان رہے۔ اور پھر حج کے لیے جب احرام باندھا جاتا ہے تو حج کے ایام جب شروع ہوتے ہیں اس وقت آپ کو بتایا جائے گا، پھر وہاں پر احرام باندھیں گے۔ احرام پہننے کے اب وہاں پر پہنچ گئے، اب اگر مان لیا کہ عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو میں بول لیں، نیت کر لیں، اے اللہ میں نیت کر رہا ہوں عمرہ کی، نیت کر رہی ہوں عمرہ کی، اے اللہ اسے آسان فرما میرے لیے اور اسے قبول فرما، یہ اردو میں نیت کر لیں۔ اب وہاں سے اب تلبیہ کا آغاز کر دیں، اب تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ عمرہ کی نیت سے اب تلبیہ مستقل جاری رکھیں۔ جب ہم جدہ پہنچ جائیں، وہاں سے سامان وغیرہ جہاز سے اتر کر لے لیں، اب ہوٹل کی طرف روانہ ہوں گے، ہوٹل پہنچیں گے، جہاں پر قیام کرنا ہے، سامان وامان رکھیں گے، تھوڑا فریش ہو لیں گے، آرام کا تقاضا ہوگا تھوڑا آرام کر لیں گے۔ اب اس کے بعد وہاں سے فریش ہو کے اگر غسل کا تقاضا ہو، یعنی محسوس ہو کہ اب تھکان زیادہ ہو رہی ہے تو غسل کا فرما لیں،
اور وہاں سے اب ہر مسجد حرام کے لیے یعنی کعبہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب وہاں سے جب چلیں گے مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو نظر نیچی کر کے داخل ہوں اور یہ دعا پڑھیں۔ دعا یہ پڑھیں گے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ درود اور سلام یعنی درود و سلام پڑھنے کے بعد یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ تو یہ تو دعا ہر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تو یہی دعا وہاں بھی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد مسجد میں داخل ہو جائیں اور بیت اللہ کے بالکل جب قریب پہنچ جائیں تب نظر اٹھائیں، اور جتنا ممکن ہو سکے اس وقت کی کیفیت بہت عجیب و غریب ہوتی ہے، زار و قطار آنسو جاری ہوتے ہیں۔ پہلی نظر پر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو اس وقت جو اہم جو دعا ہے وہ چند دعائیں ہیں، جیسے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما، ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور اس طرح جو تقاضے ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، وہ سب دعا ہم خوب کثرت سے مانگے، اور اس کے بعد پھر جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو اب ہم طواف کا آغاز کریں گے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عمرہ چند امور کا نام ہے، عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ پہلا احرام باندھنا، دوسرا ہے طواف کرنا یعنی احرام باندھنا نیت کرنا، اور دوسرا ہے طواف کرنا، تیسرا ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا، اور چوتھا ہے حلق یعنی بال کا منڈانا، عورتوں کا بال تھوڑا سا کتروانا۔ یہ 4 امور کا نام عمرہ ہے۔ تو اب ہم عمرہ کا آغاز یعنی طواف کا آغاز کریں گے، جو دوسرا کام ہے۔ ایک تو نیت کر لیا، احرام پہن لیا، اب دوسرا کام ہے طواف۔ طواف کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ طواف کا آغاز کریں گے حجر اسود کے پاس سے۔ حجر اسود کے پاس ہم پہلے استعلام کریں گے یعنی اس کا بوسہ لیں گے۔ اگر بوسہ لینا قریب سے دشوار ہو، دقت ہو، عورتوں کو خاص طور سے دور ہی سے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر خالی ہو تو بہت اچھی بات ہے، جا کر ڈائریکٹ بوسہ لے لیں۔ اگر خالی نہ ہو تو عورتیں تو احتیاط کریں، کیونکہ وہاں پر دھکن دھکی ہوتی ہے اور کافی دقتیں پیش آتی ہیں۔ تو دور سے استعلام کر لیں، اشارہ سے اشارہ کریں اس کی طرف جس طرح بوسہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ کو چوم لیں۔ یہ ہو گیا استعلام۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھیں، اور اس کے بعد وہاں سے آغاز کریں طواف کا۔ اب طواف کا جب آغاز کریں گے تو 3 چکر میں رمل کرنا، رمل یعنی تیز دوڑنا ہے، اور اس کے بعد باقی جو 4 چکر ہیں اخیر کے وہ عام طور سے جو چال ہے اسی میں چلیں گے۔ دوسری بات کا دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب ہم حجر اسود سے چلیں گے تو مسجد کا 4 حصہ ہوتا ہے، 4 کونا، تو حجر اسود سے چلیں گے تو 1 2 اور 3 کونا جو ہوگا پڑے گا، تو اس میں ہمیں جو ہے دعا پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد یعنی پڑھتے رہیں 3 رکن تک، اور اس کے بعد جب رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو ایک حصہ بچتا ہے اس میں جو دعا پڑھنا ہے جو عموماً بتایا جاتا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ذکر ہو گیا، یعنی اس کے علاوہ بھی آپ تلاوت وغیرہ کرتے رہیں، ذکر و اذکار جو آپ کو یاد ہوں یا میسر ہوں یا بہتر ہو، وہ ذکر و اذکار میں پورا طواف گزاریں، اپنا پورے دھیان سے، یعنی ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو، اللہ کے گھر کی طرف آئیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں تو بس اللہ کا ذکر جاری رہے ہماری زبان سے،
اس میں کچھ تلاوت بھی ہو، اس میں ذکر و اذکار بھی ہو، جو دعائیں بتایا وہ بھی ہو، مستقل طواف کرنا۔ ایک بات اور بتائی جاتی ہے کہ جب ہم چکر لگا کر پہنچیں گے حجر اسود کے پاس، تو وہاں پر اس گھومتے ہوئے طواف کرتے ہوئے میں بائیں طرف اشارہ کر کے استلام کرتے ہوئے بڑھیں گے، یعنی جب بھی حجر اسود کے بعد پہنچیں گے تو استلام کریں گے۔ اس طرح جب ہم مکمل کر لیں گے تو پھر وہاں کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں گے مقام ابراہیم، یعنی جو مسجد سے یعنی بیت اللہ سے بالکل قریب میں مقام ابراہیم ہے، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے اور اس کو شیشے سے ڈھک دیا گیا ہے ایک گنبد کی طرح سے، تو وہاں پر ارد گرد اگر قرب و جوار میں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو نماز ادا کر لیں، یا اگر وہاں پر نہ ہو تو وہاں مسجد کے صحن میں کہیں پر بھی میسر ہو 2 رکعت نماز ادا کرنا ضروری ہے، اور اسے سنت مؤکدہ بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال نماز 2 رکعت ادا کرنا ہے اور اس میں خوب دعائیں مانگنا ہے، پھر اس کے بعد زمزم کا پانی خوب اچھی طرح پی لیں اور اس میں بھی دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وشفاء من کل داء۔ اگر اس کو عربی میں نہ یاد کر سکے تو اردو میں کہیں، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما اور ڈرنے والا دل عطا فرما، یعنی اللہ سے ڈرنے والا، اور ہمیں ذاکرہ اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اور تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ تو یہ دعا ہے جو آب زمزم پینے کے وقت پڑھیں گے، اور عام طور سے بھی پڑھیں گے، جب کعبہ پہ نظر پڑے گی تب بھی یہ دعا پڑھیں گے۔ تو عمومی دعا ہے جس میں خاص طور سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اب وہاں سے ہم جب نماز پڑھ چکے، اب ہم بڑھیں گے آگے سعی کے لیے بین الصفا والمروہ۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو اب ہم صفا مروہ کی طرف بڑھیں گے، تو صفا پہاڑی پر چڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ہاتھ اٹھا کر گویا کہ اللہ کے ہم تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم وہاں سے صفا سے مروہ کی طرف بڑھیں گے، درمیان میں ایک گرین لائٹ ملے گی درمیانی حصے میں، تو جہاں پر درمیانی حصے میں گرین لائٹ سبز، دوڑنا ہے، تیز چلنا ہے، عورتوں کو اپنی چال پہ چلنا ہے، اور اس درمیان بھی ذکر و اذکار ہماری جاری رہے گی۔ مروہ پہاڑی پر پہنچیں گے، وہاں پر بھی پہنچ کر کعبہ کی طرف نظر کر کے یہ دعا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد پھر ہم وہاں سے پھر صفا کی طرف آئیں گے، تو صفا سے مروہ پہنچے تو 1 چکر ہو گیا، پھر مروہ سے صفا پر آئے تو 2 چکر ہو گیا، اس طرح ہم صفا سے شروع کریں گے تو 7 چکر ہمارا مروہ پر ختم ہو جائے گا۔ سعی ہو گئی۔ اب سعی کے بعد اب ہمیں ایک کام آخری میں بچا ہے، بال منڈانا۔ تو جب ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے سعی بین الصفا والمروہ، تو گویا کہ 3 امور ہمارا انجام پا گیا۔ اب آخری میں جو ہمیں حلق کروانا ہے، وہاں سے فارغ ہوں تو پھر حلق کروا لیں، مرد حضرات بال منڈائیں گے پورا، اور جو عورتیں ہیں ایک پور یعنی انگلی کا 3 حصہ ہے تو اس کا 1 حصہ کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ بال خود سے کتر لیں یا کسی عورت سے کتروا لیں۔ اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم احرام سے فارغ ہو جائیں، اپنا جو فارغ ہو گئے، اب جو لباس ہم سلا ہوا پہننا چاہتے ہیں وہ پہن لیں، اور کعبہ سے لگا ہوا ایک جگہ ہے حتیم، حتیم کو کہتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، تو حتیم میں موقع ملے تو 2 رکعت نماز ادا کریں، حتیم میں 2 رکعت نماز ادا کریں، چاہے اسی وقت ہو یا بعد میں کبھی بھی ضرور ادا کریں۔ مقام ابراہیم میں حتیم میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا۔ تو اس طرح ہمارا عمرہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلی ویڈیو ہم حج کے متعلق بنائیں گے، اور بہت ساری جو ضروری چیزیں ہیں
سفر میں جو ضروریات ہیں یا جو چیزیں ممنوعات ہیں، کچھ ویڈیو ہماری موجود ہے اس سلسلے میں، اور مزید کچھ باتیں اور ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ویڈیو کے ذریعے پیش کریں گے۔ ہماری ویڈیو سے جڑے رہیں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔